بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے بیان میں جو حدیث نقل کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. اخرجہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی کھائے، فلیأکل بیمینہ، اسے چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے. کھانے سے متعلق پہلی سنت جو اس حدیث میں بتایا گئی ہے وہ یہ کہ جب بھی آدمی کھائے، کیا چیز کھائے یہ نہیں بتایا گیا ہے. اسے کہا جاتا ہے، حدیث کو سمجھنے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر کوئی خاص چیز کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر ساری کی ساری وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ لفظ دلالت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب بھی تم میں سے کھائے، کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، وہ کھانے کی چیز چاہے پھل کی شکل میں ہو، غذا کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھائے اسے چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب بھی پیے اسے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے پیے. پینے کی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، پانی یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، جب بھی پیے سیدھے ہاتھ سے پیے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی. آپ نے کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، شیطان جو کہ عالم غیب میں سے ہے، شیطان کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، شیطان غیب میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا بتایا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے. ان میں سے یہ بات بھی حدیث میں بتائی گئی کہ شیطان کھاتا ہے، جنات کھاتے ہیں، ان کی خاص غذا ہے جو وہ کھاتے ہیں. حدیث میں اتنا بتایا گیا کہ وہ کھاتے ہیں بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے دو ہاتھ ہیں، ایک سیدھا اور ایک بایاں، اور وہ کھاتے ہیں اپنے بائیں ہاتھ سے. اور آپ نے کہا وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان پیتے بھی ہیں، یعنی جنات پیتے ہیں. جس طرح ان کے یہاں کھانا ہے اسی طرح وہ لوگ پیتے بھی ہیں، اور یہی معاملہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک عمل سے منع کیا، وہ یہ ہے کھانے اور پینے کے آداب میں سے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال ہو، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کی مشابہت ہے. اور جب کہا جاتا ہے شیطان کی مشابہت تو یہ خود بخود کفار کی مشابہت میں آ جاتا ہے. اسلام میں نہ کافروں کی مشابہت جائز ہے نہ شیطان کی. جب شیطان کہہ دیا جاتا ہے تو خود بخود کافر بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا کافر شیطان ہی ہے. اسی نے کفر کی شروعات کروائی تھی، شرک کی شروعات کرائی تھی. جب حدیث میں کہہ دیا جاتا ہے کہ شیطان یہ عمل کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی مشابہت جائز نہیں، اور دیگر سارے کفار کی مشابہت بھی جائز نہیں. یہ عمل شیطان کا ہے اور کفار کا بھی ہے. آپ مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. یہ شیطان کا بھی عمل ہے، کفار اور مشرکین کا بھی عمل ہے. مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھائے اور پیے. اور یہ امت مسلمہ میں پھیلی ہوئی ایک عجیب و غریب پریشانی ہے کہ ان کی تقلید میں مسلمانوں نے بھی سنت کو ضائع کیا کہ وہ کھاتے تو ہیں سیدھے ہاتھ سے، لیکن ایک سے زائد کوئی چیز ہے تو لیفٹ ہینڈ بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے مطلق طور پر منع کیا ہے، چاہے سامان کم ہو کہ زیادہ ہو، کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہوں اور پیتے ہوں، لیفٹ ہینڈ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ مشرکین سے لیا گیا ہے کہ کوئی آدمی سیدھے ہاتھ سے کچھ کھاتا ہے اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے کچھ پیتا ہے. اس شکل کے ساتھ کبھی کھانا اور پینا نہیں چاہیے، اس سے مخالفت ہوگی سنت کی، شیطان کی مشابہت ہے، کفار کی مشابہت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام اور شریف اور پاکیزہ کام کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا، آدمی وضو کرتا ہے پہلے سیدھا ہاتھ دھلتا ہے، نہاتا ہے سیدھا پہلو دھلتا ہے. سیدھے ہاتھ کو اچھی اور شریف چیزوں کے لیے ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے. کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے لیے آدمی سیدھا ہاتھ استعمال کرے. بایاں ہاتھ صفائی کے لیے، گندی چیزوں کے ازالے کے لیے استعمال ہوتا ہے شریعت میں، لہذا سیدھے ہاتھ کا استعمال کرے. ایک اہم مسئلہ ہے وہ پینے سے متعلق ہے.
چونکہ ہمارے یہاں کی غذا ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا سیدھا ہاتھ جس سے وہ کھاتا ہے، سالن کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے اس کی انگلیاں اس سے لت پت ہو جاتی ہیں. اب آدمی پیے گا کیسے؟ تو کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں، لیفٹ ہینڈ سے اٹھاتے ہیں اور رائٹ ہینڈ کا اسے سہارا دیتے ہیں اور پیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ آپ کی انگلیوں پر سالن لگا ہے تو آپ لیفٹ ہینڈ سے اٹھا کر اپنے رائٹ ہینڈ کا سہارا دے کر اسے پی سکتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. علماء کہتے ہیں آپ کا کھانا کچھ الگ ہے، ایسا کھانا ہے کہ انگلیوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایک چیز جو سنت نہیں ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی ہے، جس سے منع کیا گیا وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے پاس سوکھی چیزیں ہیں تو آپ سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پی رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ کا استعمال کریں، اس لیے کہ حدیث میں آپ نے کوئی اجازت نہیں دی ہے. آپ نے کہا سیدھے ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، لہٰذا یہ شکل درست نہیں ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یوز اینڈ تھرو چیزیں ہیں، یوز اینڈ تھرو گلاس ہے، پلاسٹک کی بوتل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو پکڑیے، اس لیے کہ ویسے بھی اس سے استعمال نہیں کرنا ہے، لہٰذا انہی ہاتھوں سے جن ہاتھوں میں سالن لگا ہوا ہے بوتل پکڑیے، اور وہ جو گلاس ہے جو پھینکا جانے والا ہے دوبارہ کوئی یوز نہیں کر سکتا، اسے اطمینان سے پی کر کے اسے رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دوبارہ کوئی یوز نہیں کر سکتا. البتہ وہ گلاس جو کہ پھینکا نہیں جانا ہے، دوبارہ استعمال ہونا ہے، اگر آپ اسے سیدھے ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو اس میں سالن وغیرہ لگ جائے گا تو سامنے والے اسے ناپسند کرتے ہیں. تو سامنے والوں کے ناپسندیدگی کی وجہ سے کیا ہم سیدھے ہاتھ کو چھوڑ کر لیفٹ ہینڈ سے گلاس پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کی ابتدا میں تو کچھ لگا ہوتا ہے، اس کے نیچے حصے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو آپ نیچے حصے کا سہارا لے کر اسے اٹھائیں. اس کے ساتھ اگر آپ لیفٹ ہینڈ کو اس کے ٹیک میں لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اٹھانا اور پکڑنا اسی ہاتھ سے، اس سے کہ اللہ کے نبی نے کہا اسے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے پیے. تو اصل جو استعمال ہونے والا ہاتھ ہے وہ سیدھا ہی ہونا چاہیے، اور اس سیدھے ہاتھ سے اٹھانے کے ساتھ اگر آپ اپنا لیفٹ ہینڈ اسے ٹیک میں لگاتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اٹھانا اسی ہاتھ سے. اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کی انگلیوں میں نیچے تک سالن لگا ہے، اب وہ کیسے بھی کر کے اٹھائے گا کچھ نہ کچھ لگ جائے گا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گلاس کا دھونا آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ سنت ہی کو چھوڑ دیں. ویسے بھی جس برتن میں آپ نے کھایا ہے اس کو دوبارہ دھلا جائے گا، اس کے ساتھ کچھ گلاس بھی دھل لیے جائیں گے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لہٰذا صرف اس وجہ سے کہ وہ گلاس پہ کچھ لگ جائے گا سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لہٰذا سیدھے ہاتھ ہی سے آپ پیئے. آپ دیکھیں ہمارا سیدھا ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، نیچے ہتھیلی ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے اس طرح سے کہ کچھ نہ لگے. اگر لگ بھی گیا مسلمان کو چاہیے کہ اس پر کراہت نہ کرے، اس لیے کہ سامنے والے مسلمان نے سنت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، آپ ہی اسے ناپسند کریں گے تو پھر سنت پہ کون عمل کرے گا؟ سامنے والے کو اگر شرمندگی ہو رہی ہے تو یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے. کوئی مسلمان بھائی ہمارے گھر میں آتا ہے، کہیں پر سیدھے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، کچھ لگ جاتا ہے اس کی گلاس پر، اسے ناپسند نہیں کرنا چاہیے. اور مومن بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ نہ لگے اس کے گلاس پر، پھر بھی لگ گیا کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اس وجہ سے سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ بعض علماء کے نزدیک لیفٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا حرام ہے. یہ صرف اچھی اور ادب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبد البر امت کے کبار ائمہ میں سے ہیں، ان سب کے نزدیک لیفٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا حرام ہے. یہ صرف ادب کی بات اور چھوٹی سنت کی بات نہیں ہے، یہ حرام ہے. آدمی گنہگار ہوتا ہے اگر ایسا کرتا ہے. اس وجہ سے آدمی صرف اس وجہ سے کہ آدمی کو کراہت ہوگی اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ حدیث سے پتہ چلتا ہے شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے اتنے راستے رکھے ہیں، آپ کھاتے ہوئے بھی نیکی کما سکتے ہیں. آپ کھا رہے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لذت کے لیے، مزے کے لیے، وہاں بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل پتہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.